أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين رب زدنی علما وعملا والحقنی بالصالحین۔ الحمدللہ 19واں پارہ ہمارا نصف مکمل ہو چکا تھا۔ سورۃ الشعراء جاری ہے، آگے نصف سے آغاز کرتے ہیں۔ رکوع نمبر 10 تک مکمل کیا تھا، رکوع نمبر 11 نصف سے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتی ہوں اللہ رب العزت کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کذبت عاد المرسلین، جھٹلایا قوم عاد نے رسولوں کو۔ اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون، جب فرمایا ان سے ان کے بھائی ہود نے کیوں تم نہیں ڈرتے۔ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے رسول امین ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، پس تم ڈرو اللہ سے اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں نہیں مانگتا طلب کرتا تم سے کوئی اجرت اس پر۔ ان اجریہ الا علی رب العالمین، بے شک میری اجرت میرے رب کے ذمہ ہے جو جہانوں کو پالنے والا۔ اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، کیا تم تعمیر کرتے ہو ہر اونچے مقام پر، بکل ریع اونچے مقام پر، آیۃ تعبثون یادگاریں نشانیاں بے فائدہ، وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون، اور تم بناتے ہو محلات شاید کہ تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، تم ہمیشہ رہو گے۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب تم گرفت کرتے ہو کسی پر تو تم گرفت کرتے ہو بہت جابر بے درد بن کر۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، پس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ، اور ڈرو اس سے جس نے مدد کی تمہاری، بما تعملون، اس معاملے میں جس کو تم تعلمون، بما تعلمون، وہ جو تم جانتے ہو، مدد کی اس ذات نے تمہاری ان چیزوں کے معاملے میں جن کو تم جانتے ہو۔ امدکم، مدد فرمائی تمہاری، بنعام، مواشیوں سے، وبنین، اور بیٹوں سے، وجنات وعیون، اور باغات اور چشموں سے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر بڑے دن کے عذاب سے۔ قالوا، تو کہنے لگے، سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین، برابر ہے ہمارے لیے آپ ہمیں نصیحت کریں یا آپ نہ ہو نصیحت کرنے والوں میں سے۔ ان ھذا الا خلق الاولین، نہیں ہے یہ مگر ہمارے اسلاف کا دستور، یہ محلات کا شوق نہیں ہے مگر ہمارے اسلاف کا دستور۔ وما نحن بمعذبین، اور ہمیں اس پر عذاب نہیں دیا جائے گا۔ فکذبوہ فاہلکناہم، بس انہوں نے جھٹلایا اپنے رسول کو، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں نشانی ہے، عبرت ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، اور نہیں تھے اکثر ان میں سے ایمان لانے والے۔ وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور بے شک آپ کا رب وہ غالب ہے رحم فرمانے والا۔ کذب ثمود المرسلین، جھٹلایا قوم ثمود نے رسولوں کو۔ اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون، جب کہا انہیں ان کے بھائی صالح نے کیوں تم نہیں ڈرتے۔ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے رسول امین ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، پس تم اللہ سے ڈرو اور میری پیروی کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں نہیں طلب کرتا اس پر تم سے کوئی معاوضہ۔ ان اجریہ الا علی رب العالمین، ان اجریہ نہیں ہے میرا معاوضہ، الا علی رب العالمین، مگر رب العالمین کے ذمہ۔ اتترکون فیما ہاہنا آمنین، کیا تمہیں رہنے دیا جائے گا یہاں پر ہمیشہ امن میں۔ فی جنات وعیون، باغات اور چشموں میں، وزروع ونخل طلعها حدیم، اور شاداب کھیتیوں اور کھجور کے درختوں میں جن کے شگوفے نرم و نازک ہیں۔ وتنحتون من الجبال بیوتا فارہین، اور تم تراشتے ہو پہاڑوں سے گھر، فارہین سنگ تراش بنتے ہوئے، ماہر سنگ تراش بنتے ہوئے۔ فاتقوا اللہ، پس ڈرو اللہ سے، واطیعون، اور میری پیروی کرو۔ ولا تطیعوا امر المسرفین، اور نہ تم پیروی کرنا کسی حد سے بڑھنے والے کے حکم کی۔ الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون، وہ لوگ جو فساد برپا کرتے ہیں زمین میں
اور اصلاح نہیں کرتے. قالو تو کہنے لگے انما انت من المسحرین، بے شک تو ایسا ہے جس پر جادو کیا گیا ہے، تو مسحور ہے. ما انت الا بشر مثلنا، نہیں ہو تو مگر ایک انسان ہماری طرح. فاتی بآیت ان کنت من الصادقین، پس لا کوئی معجزہ اگر تو سچوں میں سے ہے. قالا تو آپ نے فرمایا ہذہ ناقۃ، یہ اونٹنی ہے، لہا شرب، اس کے پینے کی باری ہے، ولکم شرب یوم معلوم، اور تمہارے لیے بھی پینے کی باری ہے، تمہارے لیے پینے کی ایک دن باری ہے، مقرر ہے. ولا تمسوها بسوء، نہ تم چھونا اس کو، نہ تم پہنچانا اس کو کوئی تکلیف. اور یاخذکم عذاب یوم عظیم، پس پکڑ لے گا، آ لے گا تمہیں بڑے دن کا عذاب. فعقروها فاصبحوا نادمین، تو کاٹ ڈالی انہوں نے اس کی کونچیں. فاصبحوا نادمین، پس ہو گئے وہ ندامت اور افسوس میں. فاخذهم العذاب، پس پھر آ لیا ان کو عذاب نے. ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں نشانی ہے. وما کان اکثرهم مؤمنین، اور نہیں ہے اکثر ان میں سے ایمان رکھنے والے. وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور بے شک آپ کا رب وہ غالب ہے رحم والا، وہی عزیز ہے رحم والا. کذبت قوم لوط المرسلین، جھٹلایا قوم لوط نے رسولوں کو. اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، جب کہا ان سے ان کے بھائی لوط نے کیوں نہیں تم ڈرتے. انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے رسول امین ہوں. فاتقوا اللہ واطیعون، بس تم اللہ حق سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. وما اسألکم علیہ من اجر، اور نہیں میں مانگتا تم سے اس پر کوئی معاوضہ. ان اجریہ الا علی رب العالمین، نہیں ہے میرا معاوضہ مگر رب العالمین کے ذمہ. اتأتون الذکران، کیا تم آتے ہو مردوں کے پاس، من العالمین ساری مخلوق میں سے. وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ، اور تم چھوڑ دیتے ہو جو پیدا کیا تمہارے لیے تمہارے رب نے تمہاری بیویاں. بل انتم قوم عادun، بلکہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو. قالوا تو کہنے لگے لئن لم تنتہ یا لوط، اے لوط اگر تو نہ باز آیا، لتکونن من المخرجین، تو ضرور ملک بدر کر دیا، ضرور ہو جائے گا نکالے ہوئے میں سے، ملک بدر کیے ہوئے سے. قال آپ نے فرمایا انی لعملکم من القالین، بے شک میں تمہارے اس گندے فعل سے بیزار ہوں. ربی نجنی، اے میرے رب مجھے نجات دے، و اہلی اور میرے اہل عیال کو، مما یعملون اس سے جو وہ عمل کرتے ہیں. فنجیناہ، پس ہم نے اس کو نجات دی، واہلہ اجمعین اس کے سب گھر والوں کو، الا عجوزا فی الغابرین سوائے ایک بڑھیا کے پیچھے رہنے والوں میں سے تھی. ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے نام و نشان مٹا دیا اللہ دوسروں کا. وامطرنا علیہم مطرا، پھر ہم نے برسایا ان پر بارش برسائی ان پر. وامطرنا ہم نے برسائی ان پر بارش، یعنی پتھروں کی بارش. فساء مطر المنذرین، پس کیا ہی بری تھی وہ بارش جنہیں ڈرایا گیا ان کے لیے، المنذرین ڈرائے ہوں کے لیے. ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں نشانی ہے. وما کان اکثرهم مؤمنین، اور نہیں اکثر ان میں سے ایمان لانے والے. وان ربک لہو العزیز الرحیم، بے شک آپ کا رب وہی عزیز ہے، غالب ہے، رحم والا، رحیم ہے، عزیز ہے. کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، جٹلایا اہل ایکہ نے رسولوں کو. اذ قال لهم شعیب الا تتقون، جب کہا ان سے شعیب نے کیوں نہیں تم ڈرتے، شعیب علیہ السلام نے کیوں نہیں تم ڈرتے. انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے رسول امین ہوں. فاتقوا اللہ، پس تم ڈرو اللہ سے، واطیعون اور میری پیروی کرو. وما اسألکم علیہ من اجر، اور نہیں میں طلب کرتا اس پر تم سے کوئی اجر. ان اجریہ الا علی رب العالمین، بے شک میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے. اوفوا الکیلا، پورا کرو ناپ. ولا تکونوا من المخسرین، اور کم ناپنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ. وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور وزن کیا کرو انصاف کے ساتھ، صحیح ترازو کے ساتھ. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، اور نہ تم کم دیا کرو لوگوں کو ان کی چیزیں. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور نہ پھرو زمین میں فساد برپا کرتے ہوئے. واتقوا الذی، اور ڈرو اللہ سے، خلقکم جس نے تمہیں پیدا فرمایا، والجبلۃ الاولین، اور تم سے پہلی امتوں کو. قالوا انہوں نے کہا انما انت من المسحرین، بے شک تو
من المسحرین، بے شک تو ان میں سے ہے جن پر جادو کر دیا گیا ہے، وما انت الا بشر مثلنا، اور نہیں ہے تو مگر ایک انسان ہماری طرح، بشر ہماری طرح، وان نظنک لمن الکاذبین، بے شک ہم گمان کرتے ہیں، تجھے خیال کرتے ہیں کہ تو جھوٹوں میں سے ہے، فاسقط علینا کسفا من السماء ان کنت من الصادقین، پس نازل کر دے یا گرا دے ہم پر کوئی ٹکڑا آسمان کا اگر تو سچوں میں سے ہے، قال ربی اعلم بما تعملون، آپ نے فرمایا میرا رب خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو، وَكَذَّبُوهُ، پس اس کو جھٹلایا، فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ الْيَوْمِ الظُّلَّةِ، تو پکڑ لیا ان کو چھتری والے دن کے عذاب نے، سائے والے دن کے عذاب نے، إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، بے شک یہ بہت بڑے دن کا عذاب ہے۔ ان پر جو عذاب اترا اس کا صحیح کیفیت اس کی کیا تھی اس کا ذکر نہیں فرمایا گیا، اس لیے کہ اس کے بارے میں یقین کے ساتھ کچھ کہنا مشکل ہے، البتہ ذلہ کا لفظ بتا رہا ہے کہ ان پر کوئی ایسا عذاب نازل کیا گیا جس نے چھتری یا سائبان کی طرح ان پر سایہ کر لیا اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے تباہ اور برباد ہو گئے، فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ، پس پکڑ لیا ان کو چھتری والے دن کے عذاب نے، سائے والے دن کے عذاب نے، انہو کان یوم عظیم، بے شک وہ، انہو کان عذاب، بے شک وہ عذاب تھا بڑے دن کا، ان فی ذالک لآیہ، بے شک اس میں نشانی ہے، وما کان اکثرهم مؤمنین، اور نہیں ہے اکثر ان میں سے ایمان لانے والے، وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور بے شک آپ کا رب ہی غالب ہے، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے، وانہ لتنزیل رب العالمین، اور بے شک یہ کتاب اتاری ہوئی ہے رب العالمین کی طرف سے، نزل به روح الامین، اترا ہے اسے لے کر روح الامین، علی قلبک لتکون من المنذرین، آپ کے قلب منیر پر تاکہ آپ ہو جائے لوگوں کو ڈرانے والے، بلسان عربی مبین، واضح عربی زبان میں، وانہ لفی زبور الاولین، اور بے شک وہ ہے پہلی کتابوں، یعنی اس کا ذکر خیر پہلی کتابوں میں بھی ہے، اولم یکن لہم آیتن، کیا نہیں تھی ان کے لیے نشانی، این یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کہ جانتے تھے ان کو بنی اسرائیل کے علماء بھی، ولو نزلناہ علی بعض العاجمین، اور اگر ہم اتارتے قرآن کسی غیر عربی پر، فقرأہ علیہم، تو ان کو پڑھ کر سناتا، ما کانوا بہ مؤمنین، تب بھی وہ ایمان نہ لے کر آتے، کذالک سلکناہ فی قلوب المجرمین، یوں ہی ہم نے داخل کر دیا اس کو مجرموں کی دلوں میں، لا یؤمنون بہ، ہرگز نہیں وہ ایمان لائیں گے، حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک نہیں وہ ایمان لائیں گے اس پر یہاں تک کہ وہ دیکھ لے دردناک عذاب، فیأتیہم بغتۃ وہم لا یشعرون، پس آئے گا ان پر اچانک اور ان کو اس کا احساس بھی نہ ہوگا، فیقولوا، تو وہ کہیں گے، هل نحن منظرون، کیا ہمیں مہلت نہیں ملے گی، کیا ہمیں مہلت ملے گی، افبعذابنا یستعجلون، کیا وہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، افرأیت ان متعناہم سنین، کچھ غور کیا آپ نے، کیا پس دیکھا آپ نے، اگر ہم ان کو فائدہ دیں چند سالوں کا، امتعناہم سنین، اگر ہم ان کو فائدہ دیں چند سالوں کا، ثم جاءہم ما کانوا یوعدون، پھر آئے ان کے پاس وہ عذاب جس کا وعدہ دیا جاتا ہے، ما اغنا عنہم ما کانوا یمتعون، نہیں نفع دے گا انہیں اس وقت ان کا ساز و سامان، وما اہلکنا من قریۃ الا لہا منذرون، اور نہیں ہم نے ہلاک کیا کسی بستی کو مگر وہاں ڈرانے والے تھے، ذکرا، یاد دہانی کے لیے، وما کننا ظالمین، اور ہم نہیں ہیں ظالم، وما تنزلت به الشیاطین، اور نہیں اترے اس قرآن کو لے کر شیاطین، وما ينبغی له وما يستطيعون، اور یہ ان کے لیے مناسب بھی نہیں، نہ ہی وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں، انہم عن السمع لمعزولون، بے شک وہ تو اس کے سننے سے بھی محروم کر دیا گیا، فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر فتکون من المعذبین، پس نہ پکار اللہ کے ساتھ کسی کو معبود، کوئی دوسرا معبود، پس تو ہو جائے گا عذاب دیے ہوئے میں سے، وانذر عشیرتک الاقربین، اور ڈراؤ اپنے قرابت داروں کو، اپنے گھر والوں کو، قریبی رشتہ داروں کو، واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین، اور نیچا کیجئے، جھک جائیے اپنے
پروں کو جھکا لیجیے ان کے لیے جنہوں نے جو پیروی کرتے ہیں آپ کی ایمان والوں میں سے۔ فَإِنْ أَسَوْكَ پس اگر وہ آپ کی نافرمانی کرے، فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ تو آپ کہہ دیجئے کہ میں بری و ذمہ ہوں اس سے جو تم کیا کرتے ہو۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ اور بھروسہ کیجئے زبردست مہربان پر، غالب رحم فرمانے والے پر۔ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وہ جو دیکھتا ہے آپ کو جب آپ کھڑے ہوتے ہیں۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ اور دیکھتا ہے آپ کا پھرنا سجدوں میں۔ تقلب چکر لگاتے ہیں سجدوں میں، سجدہ کرنے والوں میں، اور آپ کا پھرنا چکر لگانا سجدہ کرنے والوں میں۔ انہ هو السمیع العلیم بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین کیا میں بتاؤں آپ کو کہ کون من تنزل الشیاطین کہ تمہیں کہ شیاطین کس پر اترتے ہیں۔ تنزل علی کل افاک نسیم وہ اترتے ہر جھوٹ گرنے والے بدکار پر۔ یلقون السمع واکثرهم کاذبون کان لگائے رکھتے ہیں ان کی طرف اکثر ان میں سے جھوٹے ہیں۔ والشعراء یتبعهم الغاوون اور شعراء ہیں تو ان کی پیروی کرتے ہیں بہکے ہوئے لوگ، اور جو شعراء ہیں پیروی کرتے ہیں ان کی بہکے ہوئے لوگ۔ الم ترى انہم فی کل واد یہیمون کیا دیکھا آپ نے کہ وہ ہر ایک وادی میں سرگرداں پھرتے ہیں۔ وانہم یقولون یہ کہ وہ کہا کرتے ہیں، وانہم یقولون ما لا یفعلون یہ کہ وہ کہتے ہیں جو وہ نہیں کرتے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ وذکروا اللہ کثیرا وانتصروا اور ذکر کیا اللہ کا بہت سارا۔ وانتصروا من بعد ما ظلموا اور مدد کی انتقام لیتے ہیں اس کے بعد کہ ان کو پر ظلم کیا جائے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ اور ان قریب جان لیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا وہ کیا ہی جگہ ہے لوٹ کر آنے کے۔ أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ کس بھیانک جگہ لوٹ کر آ رہے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ کفار کو تحدید فرما دی کہ آج تم طرح طرح کی بد زبانیاں کرتے ہو، عنقریب تمہیں اپنا انجام معلوم ہو جائے گا اور تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تم کتنے غلط کار تھے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کی تکذیب کر کے اس کے محبوب مکرم پر جھوٹے الزامات لگا کر تم اپنے اوپر کتنا ظلم عظیم کیا۔ منقلبی مرجع مسیر لوٹ آنے کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ دعوت حق کو قبول کرنے، نور حق کو دیکھنے اور پہچاننے کی برفقت توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سورۃ الشعراء اپنے اختتام کو پہنچی۔ 19ویں پارے کے اندر آغاز ہے سورۃ النمل کا۔ اس سورہ پاک کا نام سورۃ النمل جو آیت 18 میں مذکور ہے، اس سورت کا تعلق بھی مکی زندگی کے درمیانی عہد سے ہے جب کفار کی عداوت اپنے عروج پر تھی۔ غلط الزامات، طعن و تشنیع، بہتان ترازی کے طوفان برپا کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اہل اسلام پر ظلم و ستم کی انتہا کر رہے تھے۔ مضامین میں ہے کہ آغاز میں قرآن کریم کا تعارف کرایا گیا ہے، یہ اہل ایمان کے لیے مژدہ رحمت ہے۔ یہ کسی انسان کی تصنیف نہیں جس میں قدم قدم پر زمانی اور مکانی حد بندیاں یا ماحول کے تقاضے کی ہدایت اور اس کی عالمگیر حیثیت کو مشکوک بنا رہے ہیں، بلکہ یہ خدا بند کائنات کا کلام ہے جو حکیم بھی ہے، جو علیم بھی ہے، جس کی حکمت اور علم ہر نقص اور خامی سے پاک ہے۔ یہاں اس حقیقت کو بھی واضح کیا گیا کہ اسلام نے روز قیامت پر ایمان لانے کو کیوں ضروری قرار دیا۔ یہ عقیدہ انسانی زندگی کو سنوارنے میں ایک فیصلہ کن حیثیت رکھتا ہے۔ متعدد مثالیں دے کر اس حقیقت کو واضح کر دیا۔ پہلے فرعون منکر قیامت کا ذکر کیا گیا۔ جب اسے ملک مصر کی محدود سلطنت ملی تو اس نے اپنے خالق کا ہی انکار کر دیا اور اپنی رعایا پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ اپنے اقتدار کو برقرار رکھنا ہی اس کی زندگی کا مقصد واحد بن گیا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے وہ ہر بہیمانہ وحشیانہ حرکت کرنے پر آمادہ ہوا۔ جب اس کے اپنے مقرر کیے معیار کے مطابق حق واضح ہو گیا پھر بھی اس نے حق کو تسلیم کرنا اپنے لیے عار سمجھا۔ اہل حق کے بازو اور پاؤں کاٹ کر تختہ دار پر لٹکا دیا۔ اس کی ذات حجاب اکبر بن کر لوگوں کی بصیرت کے سامنے حائل ہو گئی، یہاں تک کہ اپنے گناہوں کے بوجھ کے نیچے پس گیا اور اپنے مظالم کے طوفان میں تنکوں کی طرح بہہ گیا۔
اس کے بعد سیدنا سلیمان علیہ السلام کی سیرت بیان کی گئی ہے۔ آپ کی سلطنت کی حدیں فرعونی مملکت سے کہیں وسیع تھی۔ ان کے حکم کے آگے جنوں انس سرنگوں تھے، پرندے قطار اندر قطار اشارے کے منتظر تھے۔ ہوا کا وسیع کرہ بھی زیر نگی کر دیا۔ ان کے درباریوں میں ایسے ایسے با کمال لوگ بھی ہیں جو ملک سبا سے ملکہ سبا کا تخت چشمے زدن میں اٹھا کر قدموں میں لا کر رکھ دیتے۔ باہی کمال و جلال کیا مجال کے دماغ میں غرور اور نخوت پیدا ہو۔ آپ غور فرمائے کہ تاج و تخت، جاہ و جلال، زر و جواہر کے بڑے خزانے، حکمرانی کی وسیع اختیارات حضرت سلیمان کو کیوں خدا فراموش نہ بنا سکے؟ ان کا دامن ظلم و تعدی کے ہر داغ سے کیوں پاک اور صاف دکھائی دے رہا ہے؟ یہ سیر چشمی کے ملکہ سبا کے نادر انمول تحائف کو قبول کرنے سے بھی انکار کر دیا۔ اس کے زرنگار تخت کو اپنے سامنے دیکھ کر سراپا تشکر امتنان بن گئے، اسے اپنی کسی خوبی سے منسوب نہیں کیا بلکہ برملا کہہ دیا کہ ھذا من فضل ربی، یہ محض میرے رب کا فضل ہے۔ پھر احساس ذمہ داری کا اظہار ان الفاظ سے کیا، لیبلونی ااشکر ام اکفر، میرا رب ان احسانات سے مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ ان ساری خوبیوں کا سرچشمہ یوم قیامت پر پختہ یقین ہے۔ وہ پستی اور یہ بلندی جس عقیدہ کا نتیجہ ہو گیا انسان ہو، کیا انسان کی فلاح و کامرانی کے لیے اس کی اہمیت کا انکار کیا جا سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ آخر میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو یہ فرما کر تسلی دے رہے ہیں کہ ان کفار و مشرکین میں حق پذیری کی استطاعت نہیں ہے۔ اگر اندھا سورج کی روشنی کو نہیں دے سکتا تو یہ اس کی بد نصیبی ہے، نہ سورج کی روشنی کا قصور، نہ اس کی فیاضی میں کوئی کمی۔ سرداران مکہ کی غلط فہمیوں کا بھی ازالہ کر دیا گیا، جس کا غلط فہمی میں آج بھی کئی رؤسا نامور لوگ مبتلا ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اسلام قبول کر لیا تو یہ ہمارا خدا اور رسول پر بڑا احسان ہوگا، اگر ہم نے اسلام کی دعوت کو رد کر دیا تو اس سے خدا کی خدائی میں کوئی کمی آ جائے گی۔ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ فرماتا ہے فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، جو ہدایت پا گیا وہ ہدایت پایا اپنے آپ کے لیے۔ اگر تم دعوت کو قبول کر لو تو یہ تمہاری خوش نصیبی ہے، دونوں جہان سنور جائیں گے، اور اگر نہ کرو تو اللہ کی شان عزت جلال میں کمی نہیں، یہ تمہاری اپنی ہی بد نصیبی ہے۔ سورۃ نمل ترجمۃ القرآن، 19واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ وسین، حروف مقطعات، تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ آیتیں ہیں قرآن حکیم اور روشن کتاب کی۔ ہدی و بشریٰ للمؤمنین، ہدایت ہے اور خوشخبری ہے مومنوں کے لیے۔ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے، زکوٰۃ دیا کرتے اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، بے شک وہ لوگ جو نہیں ایمان لاتے آخرت پر، زینا لہم اعمالہم فہم یعمہون، ہم نے مزین کر دیا، راستہ کر دیا ان کے لیے ان کے اعمال، اور وہ اس میں بہکے ہوئے ہیں، سرگرداں ہیں۔ اولئک الذین لہم سوء العذاب، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہم فی الآخرۃ ہم الاخسرون، اور یہ لوگ ہی قیامت میں سب سے زیادہ گھاٹے میں ہوں گے آخرت میں۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، اور بے شک آپ کو سکھایا جاتا ہے قرآن بڑے دانا حکمت اور علم والے کی طرف سے۔ اذ قال موسیٰ لأہلہ، جب فرمایا موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے، اہل سے، اپنی زوجہ سے، انی آنست نارا، کہ بے شک میں نے دیکھی ہے آگ، سآتیکم منہا بخبر، ان قریب میں لے کر آتا ہوں تمہارے پاس کوئی خبر، او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون، یا میں آؤں گا تمہارے پاس کوئی شعلہ لے کر، سلگا کر، تاکہ تم اس سے تاپو، یعنی اسے تپش حاصل کرو۔
فلما جاءها نودي ان بورك من في النار ومن حولها، پس جب وہ آئے اس کے پاس ندا کی گئی کہ بابرکت ہو جو اس آگ میں ہے اور جو اس کے ارد گرد ہے، امبوری کا کہ بابرکت ہو آپ کے لیے جو اس آگ میں ہے جو اس کے ارد گرد ہے، وہ سبحان اللہ رب العالمین، اور پاک ہے اللہ جو رب العالمین ہے، یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم، اے موسیٰ بے شک میں اللہ ہوں عزت والا حکمت والا، وَأَلْقِ عَصَاكَ اور ذرا ڈال اپنا عصا زمین پر، فلما رآها تہتز کأنها جان، بس جب دیکھا اس کو تو وہ لہرا رہا تھا جیسے کہ وہ سانپ ہے، ولا مدبرن اب بھاگے پیچھ پھیر کر، چل دیے پیچھ پھیر کر، ولم یعقب اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا، یا موسیٰ لا تخف اے موسیٰ نہ ڈر، انی لا یخاف لدی المرسلون بے شک نہیں ڈرتے میرے پاس رسول جنہیں رسول بنایا جاتا ہے، سبحان اللہ، الا من ظلم ثم بدل حسنا مگر وہ جو زیادتی کر دے پھر وہ بدل دے، حسنا بعد سوء پھر وہ بدل دے نیکی کو برائی کرنے کے بعد، بعد سوء پھر وہ ظالم بھی ہو اگر نیکی کرنے لگے برائی کرنے کے بعد، فإنی غفور الرحیم، الا من ظلم مگر وہ شخص جس نے جو زیادتی کرے ظلم کرے، ثم بدل حسنا پھر بدل دے نیکی بعد سوئی برائی کے بعد، یعنی کہ گناہ کر کے یا برائی کر کے نیکی کی طرف مائل ہو، نیکی کر لے توبہ کی طرف مائل ہو جائے، فإنی غفور الرحیم تو بس بے شک میں بخشنے والا مہربان ہوں، وأدخل يدك في جيبك اور داخل کر ڈال اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں، تخرج بيضاء من غیر سوء نکل آئے گا چمکتا ہوا بغیر کسی تکلیف کے، فی تسی آیات الی فرعون وقومی، یہ نو معجزات سے ہے، یعنی کہ 9 معجزات اللہ نے عطا فرمائے، ان میں سے یہ 2 ہیں، ید بیضاء اور عصا، فی تسی آیاتن ان 9 آیات میں سے 9 نشانیوں میں سے، الی فرعون وقومہ اپنے فرعون اور اس کی قوم کی طرف، انہم کانوا قوما فاسقین بے شک وہ قوم بڑی سرکش ہے، فلما جاءتهم آیاتنا مبصرۃ قالوا ھذا سحر مبین، بس جب آئیں ان کے پاس ہماری نشانیاں بصیرت کے لیے تو کہنے لگے یہ کھلا جادو ہے، وجحدوا بها اور انکار کر دیا اس کا، واستيقنتها اور یقین کر لیا تھا اس بات پر، انفسهم واستيقنتها انفسهم حالانکہ یقین کر لیا تھا اس کی صداقت کو ان کے دلوں نے، ظلمن و علوا ظلم اور تکبر کے باعث، وجحدوا بها ظلما و علوا اور انہوں نے انکار کر دیا اس کا ظلم اور تکبر کے ساتھ، واستيقنتها انفسهم حالانکہ ان کے دلوں نے اس کا اقرار کر لیا تھا، سبحان اللہ، فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین پس دیکھیے کیسا ہے انجام فساد کرنے والوں کا، وَلَقَدْ آتَيْنَا البتہ ہم نے عطا کی داود و سلیمان علما، داود اور سلیمان کو علم عطا کیا، وقالا اور انہوں نے کہا، دونوں نے کہا، الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے فضیلت دی ہمیں علی کثیر من عبادہ المؤمنین بہت سے مومنین بندوں پر، ووارث سلیمان داود اور ہم نے بنایا وارث سلیمان کو داود کا، وقالا اور کہا اس نے، یا ایھا الناس اے لوگو، علمنا منطق الطیر سکھائی گئی ہمیں پرندوں کی بولی، واوتینا من کل شیء اور ہمیں ہر چیز عطا کی گئی ہے، ان ھذا لہو الفضل العظیم بے شک یہ وہ بڑا واضح، لہو الفضل المبین یہ نمایاں بزرگی نمایاں فضل ہے، وحشر لسلیمان جنودہ من الجن اور فراہم کیے گئے جمع کیے گئے سلیمان علیہ السلام کے لیے اس کے لشکر جنوں میں سے، والانس انسانوں میں سے، والطیر اور پرندوں میں سے، فہم یوزعون پس وہ جب سب نظم و ضبط کے پابند تھے، حتی یہاں تک کہ اذا اطوا علی واد النمل جب آئے جب گزرے وہ چونٹیوں کی وادی کے پاس، قالت نملۃ تو کہنے لگی ایک چونٹی، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم اے چونٹیوں گھس جاؤ اپنی بلوں میں، لا یحطمنکم سلیمان کہیں کچل نہ دے تمہیں سلیمان و جنودہ اور اس کا لشکر، وہم لا یشعرون اور انہیں اس کی خبر ہی نہ ہو، فتبسم ضاحکا من قولها
پس تبسم کیا مسکرائے ہنستے ہوئے اس کی اس بات سے، وقالا اور فرمایا ربی اوزعنی اے میرے رب مجھے توفیق بخش ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ کہ میں شکر کروں تیری نعمتوں کا جو تو نے مجھ پر نعمتیں کی ہے، وعلی والدی اور میرے والدین پر، وان اعمل صالحا ترضاہ اور یہ کہ میں عمل کروں نیک جس سے تو راضی ہو جائے، تجھے تو پسند فرمائے، وادخلنی اور مجھے داخل فرما برحمتک اپنی رحمت میں فی عبادک الصالحین اپنے نیک بندوں میں، وتفقد الطیرہ اور گنتی لگائی جائزہ لیا پرندوں کا، فقالا تو کہا ما لیا لا ارى الہدہد کیا بات ہے نہیں نظر آ رہا مجھے ہدہد، ام کان من الغائبین یا وہ غیر حاضر ہے، لأعذبنہ عذابا شدیدا میں اس کو شدید عذاب دوں گا، او لأذبحنہ یا میں اس کو ذبح کر ڈالوں گا، او لأتینی بسلطان مبین یا وہ لے آئے میرے پاس کوئی روشن دلیل غیر حاضری کی، فما کسا غیر بعید پس کچھ ہی دیر گزری، بس ٹھہرا کچھ ہی دیر، فقال احط تو جبھی کہ آیا ہدہد کہنے لگا میں خبر لایا ہوں، بما لم تحط بھی جس کی خبر نہیں لائے تیرے پاس پہلے کوئی، وجئتک من کہنے لگا اطلاع لے کر آیا ہوں میں ایسی آپ کو خبر نہ تھی، وجئتک میں آیا ہوں آپ کے پاس من سبعین ملک سبا سے، بنبع یقین ایک یقینی خبر لے کر، انی وجدت امرأۃ تملکہم بے شک میں نے پایا ایک عورت کو جو حکمرانی کرتی ہے، وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم اور اسے دی گئی ہے ہر قسم کی چیز اور اس کا ایک بہت بڑا عرش ہے تخت ہے، وجدتها وقومها یسجدون میں نے پایا اس کو اس کی قوم کو کہ وہ سجدہ کرتے ہیں، للشمس من دون اللہ یسجدون للشمس من دون اللہ وہ سجدہ کرتے ہیں سورج کو اللہ کے سوا، وزین لهم الشیطان اعمالهم اور آراستہ کر دیے ان کے لیے اعمال ان کے شیطان نے، فصدهم عن السبیل فهم لا يهتدون بس روک دیا ان کو ہدایت کے راستے سے اور وہ نہیں ہدایت پاتے، روک دیا ان کا راستہ اور نہیں وہ ہدایت پر نہیں وہ ہدایت پاتے، اللہ یسجدوا للہ کیوں نہیں وہ سجدہ کرتے اللہ کو، الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض وہ جو نکالتا ہے وہ شیدہ چیزوں کو آسمانوں اور زمینوں سے، ویعلم ما تخفون اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو، وما تعلنون اور جو تم ظاہر کرتے ہو، اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم اللہ کوئی معبود نہیں سوائے اس کے اور وہ رب العرش العظیم ہے، عرش عظیم اللہ تعالی نہیں کوئی معبود بجز اس کے اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے، قالا کہا سلیمان نے سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین ہم پوری تحقیق کریں گے کہ تو نے سچ کہا یا تو جھوٹوں میں سے ہے، اذهب بکتابی ھذا لے جا میرا یہ خط میرا یہ مکتوب، فالقہ الیہم پھر پہنچا دے ان کی طرف، ثم تول عنہم پھر تو ہٹ کر تولا عنہم دور ہٹ کے کھڑا ان سے، فانظر ماذا یرجعون پس دیکھ وہ کیا لوٹ آتے ہیں یعنی کیا گفتگو کرتے ہیں، قالت تو کہنے لگی وہ یا ایھا الملؤ اے میرے ساتھیو اے میرے سردارو، انی القی الی کتاب کریم بے شک پہنچایا گیا ہے میری طرف ایک عزت والا خط، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شک وہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور بے شک وہ یہ ہے کہ بسم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین کہ غرور اور تکبر نہ کرو میرے مقابلہ میں اور آؤ میرے پاس فرما بردار بن کر، قالت وہ کہنے لگی یا ایھا الملؤ اے میرے سردارو، افتونی مجھے مشورہ دو فی امری اس معاملے میں، ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون میں نہیں کرتی کوئی فیصلہ کسی کام کا یہاں تک کہ تم موجود نہ ہو، قالوا وہ کہنے لگے نحن اولو قوت ہم بڑی طاقت والے ہیں، وہ اولو باس شدید سخت جنگجو ہیں، والامر الیک اور معاملہ تیرے اختیار میں ہے، فانظری ماذا تأمرین پس تو دیکھ کہ تو کیا حکم دیتی ہے، قالت وہ کہنے لگی ان الملوک بے شک بادشاہ اس دخلوا قریۃ افسدوها جب وہ داخل ہوتے ہیں کسی بستی میں تو اس کو برباد کر دیتے ہیں، وجعلوا اعزت اہلها اذلہ اور کر دیتے ہیں اس کے اہل عزت کو ذلت والے، وکذالک یفعلون اور اس یہی ان کا دستور ہے، وانی اور بے شک میں مرسلۃ بھیجنے والی ہوئی الیہم ان کی طرف، بہدیۃ کچھ تحفے، وناظرۃ بما یرجع المرسلون پس میں دیکھوں گی کہ کس چیز کیا جواب لے کر آتا ہے قاصد، فلما پس جب جا آیا سلیمان فلما جا سلیمان پس جب وہ پہنچا سلیمان کے پاس، قال تو کہا اتمدوننی بمال
کیا مدد کرنا چاہتے ہو تم میری مال کے ساتھ؟ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، بس جو کچھ مجھے اللہ نے عطا فرمایا وہ بہتر ہے اس سے جو تمہیں عطا فرمایا. بل انتم بہدیتکم تفرحون، بلکہ تم اپنے تحفوں کے ساتھ خوش رہو، پھولے رہو. ارجع الیہم، لوٹ جاؤ ان کی طرف. فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم بہا، بس ہم آئیں گے، تو واپس چلا جاؤ ان کی طرف، بس ہم آئیں گے. فلنأتینہم، ان قریب ہم آنے والے ہیں ان کی طرف اس لشکر کے ساتھ، لا قبل لہم، کہ جس کا مقابلہ نہیں ہوگا، بہا، ان کے مقابلہ کتاب نہ ہوگی. وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ، اور ہم نکال دیں گے ان کو ذلیل کر کے اور وہ ذلیل و رسوا ہوں گے، خوار ہو چکے ہوں گے. قَالَ، فرمایا آپ نے، یا ایھا الملؤ، اے میرے درباریو، ایکم یاتینی بعرشھا، کون لے کر آئے گا میرے پاس اس کا عرش، قبل ان یاتونی، اس سے پہلے کہ وہ آئے میرے پاس، مسلمین، فرما بردار بن کر. قال، کہا، افریت من الجن، افریت جنات میں سے ایک افریت نے، انا آتی کا بھی، میں لے کر آؤں گا اس کو تیرے پاس، قبل ان تقوم من مقام، اس سے پہلے کہ تو کھڑا ہو اپنی جگہ سے. وانی علیہ لقوی امین، اور بے شک میں اس پر طاقت رکھتا ہوں اور امین بھی ہوں. قال الذی، کہا اس شخص نے، عندہ علم الکتاب، علم من الکتاب، جس کے پاس علم تھا کتاب میں سے، انا آتی کا بھی، میں لے آتا ہوں اس کو تیرے پاس، قبل ان یرتد الیک طرفک، اس سے پہلے کہ تو آنکھ جھپکے اپنی طرف، کہ پلٹے تیری نگاہ تیری طرف. فلما رآہ، پس جب دیکھا اس کو، مستقرا، پڑا ہوا دیکھا، عندہ، اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا اپنے پاس. قال ھذا من فضل ربی، ھذا من فضل ربی، فرمایا یہ میرے رب کا فضل ہے، لیبلونی، تاکہ وہ مجھے آزمائے. اشکر ام اکفر، کیا میں شکر کرتا ہوں یا میں کفر کرتا، انکار کرتا ہوں. ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، پس جو شکر کرے تو وہ شکر کرتا ہے اپنے لیے. ومن کفر، جس نے نافرمانی کی، کفر کیا، نہ شکری کی، فان ربی غنی کریم، پس بے شک میرا رب بے نیاز ہے اور عزت والا ہے، کریم ہے. قال، کہا، نکروا لہا عرشھا، بدل دو اس کے لیے اس کا عرش. ننظر، ہم دیکھتے ہیں، اتہتدی، کیا وہ آگاہ ہوتی ہے، ہدایت پاتی ہے حقیقت پر، ام تکون من الذین لا یہتدون، یا وہ بھی ان لوگوں میں سے ہے جن کو ہدایت نہیں پاتے، جو حقیقت کو نہیں سمجھتے. فلما، پس جب جات وہ آئی، قیل اھاکذا عرش، کہا گیا کیا تیرا یہ تخت ہے؟ قالت کانہ ہو، کہنے لگی ہاں یہ تو ہو بہو وہی ہے. وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، ہمیں اطلاع مل گئی تھی اس سے پہلے اور ہم تو فرما بردار بن کر حاضر ہوئے ہیں. وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور روک رکھا تھا اسے ان بتوں نے، ما كانت تعبد، جس کی وہ عبادت کرتی تھی اللہ کے سوا. انہا کانت قوم من قوم کافرین، بے شک وہ کفار کی قوم سے تھی. قیل لہا ادخلی صرحا، کہا گیا اس سے کہ داخل ہو جا اپنے محل میں. فلما رأتہ، پس جب دیکھا اس نے اس کو، حسبتہ لجۃ، تو گمان کیا کہ گویا وہ پانی ہے. وکشفت عن ساقیہا، اور کھول دی اپنی پنڈلیاں، یعنی کپڑا اٹھایا اپنی دونوں پنڈلیوں سے. قالا، تو اس سے کہا گیا، انہ، بے شک وہ، صرح ممرد من قواریر، کہ وہ چمکدار محل ہے بلور کا بنا ہوا، قواریر بلور کا بنا ہوا. سبحان اللہ، یعنی شیشہ بلور، صاف شفاف چمکدار شیشہ. قالت، کہنے لگی، ربی انی ظلمت نفسی، اے میرے رب میں نے اپنی جان پر ظلم کیا. واسلمت، ربی انی ظلمت نفسی، میں اپنے رب جان پر ظلم کرتی رہی. واسلمت، اور میں اب ایمان لائی، مع سلیمان، سلیمان پر، للہ رب العالمین، جو جہان والوں کا رب ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور بتا ہم نے بھیجا سمود کی طرف اس کا بھائی صالح. ان اعبدوا اللہ، کی عبادت کرو اللہ کی. فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، بس جبھی وہ دو گروہ ہیں
جو آپس میں جھگڑنے لگے۔ قالا تو کہا یا قومی لما تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنۃ، اے میری قوم کیوں تم تیزی کرتے ہو برائی کی نیکی سے پہلے، لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، کیوں نہیں تم بخشش طلب کرتے اللہ سے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ قالو تو کہنے لگے، قالو طیرنا بک، کہنے لگے تم برا شگون ہے، ہم تو برا شگون سمجھتے ہیں، وبمن معک، اور ان کو جو تیرے ساتھ ہے، ہم تو برا شگون سمجھتے ہیں تمہیں اور تیرے ساتھیوں کو۔ قال طائرکم عند اللہ بل انتم قوم تفتنون، کہا کہ برا شگون تمہارا اللہ کے ہیں بلکہ تم فتنہ میں مبتلا کر دی گئی قوم ہو۔ وکان فی المدینۃ، اور تھا شہر میں، 9 رہط، 9 شخص، یفسدون فی الارض ولا یصلحون، وہ فساد کرتے تھے زمین میں اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ قالوا، تو انہوں نے کہا، تقاسموا باللہ، ہم قسم کھاتے ہیں اللہ کی، لنبیتنہ واہلہ، ہم شب خون ماریں گے، مار کر نہ تو بیننہ، ہم ہلاک کر دیں گے اس کو اور اس کے گھر والوں کو، ثم لنقولن لولیہ، پھر ہم کہہ دیں گے اس کے وارثوں کو، ما شہدنا، نہیں ہم جانتے تھے، مہلک اہلہ، اس کے وارث سے کہیں گے ہم تو موجود ہی نہیں تھے ان کی ہلاکت کے وقت، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم سچے ہیں۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا، انہوں نے تدبیر کی خفیہ اور ہم نے بھی، انہوں نے خفیہ سازش کی اور ہم نے بھی ایک خفیہ تدبیر کی۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ اس کو سمجھ نہ سکے۔ فَانظُرْ، پس دیکھیے، كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ، کیسا انجام ہوا ان کے مکر کا۔ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ ہم نے برباد کر دیا ان کو اور ان کی تمام قوم کو۔ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا، بس یہ گھر ہیں ان کے جو اوندے پڑے ہوئے ان کے ظلم کے باعث۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون، بے شک اس میں نشانی اس قوم کے لیے جو جانتی ہے۔ وانجینا الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور ہم نے بچا لیا نجات جن لوگوں کو جو ایمان لائے اور ڈرتے تھے۔ ولوطا، اور لوط علیہ السلام، اذ قال لقومہ، جب کہا اپنی قوم سے، اتأتون الفاحشۃ وانتم تبصرون، کیا تم آتے ہو بے حیائی کے معاملے میں حالانکہ تم دیکھ رہے ہو۔ انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء، کیا تم جاتے ہو مردوں کے پاس شہوت لے کر عورتوں کو چھوڑ کر۔ بل انتم قوم تجہلون، بلکہ تم جاہل نادان لوگ ہو۔ فما کان جواب قومہ، پس نہیں تھا جواب اس کی قوم کا، الا سوائے اس کے، ان قالوا، کہ انہوں نے کہا، اخرجوا آل لوط من قریتکم، نکال دو آل لوط کو اپنی بستی میں سے، انہم اناس یتطہرون، بے شک وہ تو بڑے پاک بنے پھرتے لوگ ہیں۔ فانجیناہ واہلہ الا امرأتہ، بس ہم نے بچا لیا لوط کو اور اس کے اہل خانہ کو مگر سوائے ان کی بیوی کے۔ قدرناہ من الغابرین، فیصلہ کر دیا ہم نے اس کے لیے کہ وہ پیچھے رہ جانے والی ہے۔ وامطرنا علیہم مطرا، اور ہم نے نازل کی ان کے اوپر خوب پتھراؤ۔ فساء مطر المنذرین، کے پس کیا ہی برا پتھراؤ تھا وہ۔ وقل الحمد للہ، کہہ دیجیے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ وسلام، اور سلام ہو، علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اس کے ان بندوں پر جس کو ان نے چن لیا۔ اللہ خیر اما یشرکون، کہ اللہ بہتر ہے یا جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔